آپ کو پتہ ہے سلجوق سلطنت کا خاتمہ کیسے ہوا تھا؟ ملک شاہ فوت ہوا اور اس نے اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے، برکیہ، محمد، سنجر اور محمود جو بعد میں نصر الدین محمود کے نام سے پہچانا گیا بچہ تھا۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کیونکہ اس کے ماں ترکان خاتون کو ملک شاہ کے دور حکومت کی بڑی قدر و منزل حاصل تھی۔ محمود تقریباً 2 سال 400 ہجری 85 ہجری مطابق 1092 عیسوی 487 ہجری کے مطابق 1094 عیسوی حکمران رہا، کیونکہ ان کے والد کا وصال ہو گیا۔ ان کے بعد رکن الدین ابو مظفر برقیاق بن ملک شاہ آیا اور 498 ہجری کے مطابق 1105 تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شجاع محمد کے ہاتھ لگا اور 511 ہجری بمطابق 1128 عیسوی تک بمسد حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے بعد عظیم دولت سلجوقیہ کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع محمد تھا، جس کا پایہ تخت اور مادوا نہر کا علاقہ تھا اور خراسان، ایران اور عراق کے علاقوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ بالآخر 522 ہجری 1128 میں سلجوقی سلطنت شاہ نام خوارزم کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ ماہ النہرہ سے سلجوقیوں کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی سلاجق کا افتراق انتشار کا شکار ہو گئے اور ان کی وحدت پارا پار ہو گئی۔ ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی کہ سلجوقی متعدد گروہوں اور باہم متصادم لشکروں میں تبدیل ہو گئے، جو تخت تاج حاصل کرنے کے لیے باہم دست بگریبان رہتے تھے۔ عظیم سلجوقی سلطنت کئی چھوٹی موٹی عمارت اور دل میں تقسیم ہو گئی۔ یہ عمارت اور سلطنت کسی ایک سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی، جیسا کہ سلطان ارطغرل بیگ، سلطان ارسلان اور سلطان ملک شاہ اور اس کے اسلاف کے دور میں متحد رہے تھے۔ ہر ایک علاقے خود مختار تھے، ہر ایک کا اپنا مرفان تھا اور چھوٹی چھوٹی عمارات میں کسی کا تعاون نہیں تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی حکمرانی تھی، اپنا قانون تھا، اپنا نظام تھا۔ اس افتراق میں اور انتشار کے نتیجے میں ماہ النہر سے ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ خوارزمی سلطنت تھی جو ایک عرصے تک منگولی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ سلجوقی عمارات عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئی، جو اباتک عمارت کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اس عرصے میں ساجقہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس نے صلیبی حملوں کو روکا اور ایشیا کو کا شمال مغربی کرنا دشمن کو دوست بردست محفوظ رکھا۔ لیکن یہ سلطنت مغولیوں کے تاجر ٹون حملوں کے مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر ان غارت غوروں ان علاقے میں تباہی مچا دی۔ سلجوقی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کا کار فرما تھے۔ یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیشہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل سے چند یہ سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چچاؤں، بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے چپ کشلش تھے۔ بعض امراء، وزراء اور ان طبقوں کی طرف سے سلجوقی حکمران کی طرف فتنہ فساد کی آگ بھڑکانا، حکومتی امور میں خواتین کا عمل دخل، عباسی خلفاء کا سلجوقی فوجی قوت کے سامنے کمزور اور بے بس ہونا اور ہر طاقتور سلجوقی سلطنت کے تاجر کے حکمران کو تسلیم کرنا کے خطبہ میں اس کے نام کو شریک کرنے کی اجازت دے دینا، اس سلسلہ میں احتیاط نہ کرنا، سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نتیجے متحد کرنے میں ناکامی ہونا، سلجوقیوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسک بیکار رہنا،
اس چیز نے ان کو قوت کا خاتمہ کیا، حتیٰ کہ عراق میں ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف باطنوں کو مذموم سازشیں اور سلجوقی سلاطین کے قائدین اور زعماء کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے ان کی مسلسل کوششیں اور خونی حملے کیے۔ سمندر پار سے آنے والے صلیبی جنگجو اور سلجوقی سلطنت کا یورپ سے آنے والے وحشتی جنگجو لشکروں کے ساتھ ٹکراؤ کے علاوہ کئی دوسرے اسباب بھی تھے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اپنے دور میں سلجوقیوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے، جن میں سے اہم ترین یہ ہے کہ دولت سلجوقی جس میں اہم ترین درج ذیل ہے۔ دولت سلجوقی کے بدولت عباسی سلجوقی کے طور پر عباسی خلافت کا زوال تقریباً 2 صدیاں مؤخر ہو گیا۔ اگر سلجوقی نہ ہوتے تو شیعہ رافضیوں کے ہاتھوں بہت عباسی خلافت کا وجود مٹ جاتا۔ دوسرا نمبر، مصر کے سلطان عبیدی فاطمی سلجوقی کی طاقت کی وجہ سے مشرق کے عرب مسلمان کا باطنی عبیدی رافضی سلطنت کے جھنڈے تلے جمے نہ سکے، اس طرح ان کے مذہوم مقاصد پورے نہ ہوئے۔ دولت سلجوقی کی کوششیں اسلامی مشرق کے اتحاد و تمہید پیشہ خیمہ تھی۔ یہ اتحاد سنی سلطنت عباسی کے جھنڈے کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ سلجوقیوں نے اپنے زیر گین خطے میں علمی انتظامی ترقی کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا، اس علاقے میں امن و امان کیا۔ بیزنطی شہنشاہ ہیبت کی طرف سے ہونے والی صلیبی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کافی حد تک منگولی خطرے سے نمٹنے کے لیے کوشش کی۔ ان علاقوں میں سنی مذہب کے ترویج کی کوشش کی اور سنی علماء کی قدر منزلت کو بڑھایا۔ یہ ہے کہ سنی سلجوقیوں کے بارے میں ایک مختصر سا جائز اور دین اسلام کی خدمت میں ان کے کردار کا اثر تذکرہ بلا شبہ ہوتا رہا۔ یہ ظلم، جھوٹ اور بہتان ہوگا اگر ہم ان چند لوگوں کی سنائی باتوں پر کان دھیرے جوان مرد شجاع مجاہدین اسلام کے بارے میں بے صبر باتیں کرتے ہیں، جیسے پروفیسر نجیب زیب نے تاریخ مغرب اور اندس کے عنوان سے جنرل انسائکلوپیڈیا میں ان کی طرف سے کئی من گھڑت باتیں منسوب کر کے ان کی سیرت کو داغدار کرنے میں مظلوم کیا۔